السلام علیکم جی، میں محمد سعد آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ بہت سے دوست واٹس ایپ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں اپنے گھر کی ڈرائنگ اور ڈیزائن کے لیے، تو ان کے جو میپس ہیں وہ ہم بنا کے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں کہ جو اسٹرکچر ڈرائنگز ہیں وہ کیا چیز ہے، تو اس میں وہ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اسٹرکچر بنوانا چاہیے یا نہیں بنوانا چاہیے۔ تو یہ اسٹرکچر ڈرائنگز ہیں جو ہم نے اپنے کلائنٹس کے لیے بنائی، یہ میں آپ کو اس کا ریویو بھی کرواؤں گا، تاکہ جو لوگ سول انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو سول انجینئرز ہیں وہ بھی دیکھ سکیں اسٹرکچر کیسا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اسٹرکچر ڈیزائن کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ہمارے جو اسٹرکچر انجینئر ہیں وہ ای ٹیب اور سیف جو بھی ان کے سافٹ ویئرز ہیں ڈیزائننگ کے، ہم ان کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں ہمارا آفس واکنٹ میں۔ تو اسٹرکچر ڈیزائن بیسیکلی ہوتا ہے بلڈنگ کی، جب آپ میپ بنوا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں جو کالم ہے جس کو آپ پلر بھی کہتے ہیں، پلر کس طرح کے ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی جو سلیب ہے، جو چھت ہے، اس میں سٹیل کتنا ڈالنا چاہیے، کس حساب سے ڈالنا چاہیے، کون سے ڈایا کا ڈالنا چاہیے۔ تو اور یہ ساری چیزیں اسٹرکچر ڈیزائن میں آتی ہیں۔ اسٹرکچر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا جو ڈھانچہ ہے بلڈنگ کا وہ کس طرح بنے گا، ٹھیک ہے۔ ایک میپ بنانا آسان ہے، کوئی بھی جو ڈرافٹ مین ہے وہ آپ کو اس پہ لکیریں مار کے دے دے گا پینسل سے، لیکن جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ صرف کوالیفائڈ اسٹرکچر انجینئر ہی آپ کو بنا کے دے گا۔ ہم یہ سروس آفر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اسٹرکچر ڈرائنگ بنوانے سے پہلے آپ کو اکثر جگہوں پہ سوئل ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے، اور ہم راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو سوئل ٹیسٹنگ ہے وہ بھی جو رپورٹ ہے اس کی جو سوئل ٹیسٹ بھی کر کے دیتے ہیں، اس کی رپورٹ بھی بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کے جو پلاٹ کی مٹی لوز سوئل ہے یا فلنگ والا ایریا ہے یا ہارڈ سوئل ہے، یہ سارا جو چیز ہے یہ پتہ چلتی ہے سوئل ٹیسٹنگ کے بعد۔ اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسٹرکچر کیسا ہوگا، فاؤنڈیشن کیسی ہوگی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس طرح یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جنرل نوٹس آگے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو کنکریٹ کور ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کون سا جو چیز ہے اس کے لیے کتنا کور دینا ہے۔ فار ایگزامپل فوٹنگ کے لیے 3 انچ کا ہے، اس طرح یہ سارے۔ اور اس کے علاوہ تمام سائٹ کے حوالے سے اس میں ڈیٹیل ہوتی ہیں کہ کام کس طرح ہوگا، تمام جو بھی کنٹریکٹر نے کس طرح کام کرنا ہے اس کے لیے ہدایات ہوتی ہیں ساری اس میں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے جرنل نوٹس کی ٹپیکل ڈیٹیلز۔ ٹپیکل ڈیٹیل آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی مطلب یہ کالم ہوگا اس میں اس ڈیٹیل کو فالو کیا جائے گا، اس کے مطابق لیپ، جس طرح یہ لیپ ہے، اور جو ڈایا جو سپیسنگ ہے، اور جو رنگز ہیں اس میں ڈلنے ہیں اس کا ڈایا، اس کی سپیسنگ، جو ہکس بننی ہے، جو کالم اور بیم کا جوائنٹ بننا ہے وہ کس طرح بننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لونگیٹیوڈل سیکشن ہے بیم کا، وہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ٹپیکل ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس اس کے یہ بھی جرنل نوٹس ہیں، اس میں بھی ٹپیکل ڈیٹیلز ہیں چیزوں کی۔ فار ایگزامپل جو ڈاؤن سلیب ہے اس کا سٹیل کے بارے میں، یہ ڈاؤن سلیب ہے اس کے سٹیل کے بارے میں ٹپیکل ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہے، اور ڈیٹیل آف کالم وال ٹائی کہ دیوار کو اور کالم کو کس طرح آپس میں آپ نے جوائنٹ دینا ہے۔ تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ کالم کے اندر سے بار شو کر رہا ہے کہ دونوں طرف جو بار ہے 4 سوتر کی وہ آپ نے دینی ہے تاکہ جو برک ورک ہے اس کا کالم کے ساتھ جوائنٹ بن سکے۔ یہ ٹپیکل چیزیں آتی ہیں جو ویسے ڈرائنگ میں نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مین چیز فاؤنڈیشن۔ دیکھیں آپ کا اگر سوسائٹیز میں اب تو ضروری ہو گیا کہ اسٹرکچر ڈیزائن، آپ کا جو مستری ہے یا اگر آپ لوکل کام کروا رہے ہیں تو وہ مستری آپ کا نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ اسٹرکچر اس بلڈنگ کا کیسے ہونا چاہیے۔ اگر وہ بہت تجربہ کار بھی ہے تو وہ جس طرح اس نے کسی پر پچھلا گھر بنایا ہے اسی کی فاؤنڈیشن آپ کے گھر پہ بنا دے گا۔ ہر پلاٹ پہ ہر ایک جیسی فاؤنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی، ایک جیسا اسٹرکچر اپلائی نہیں ہوتا۔
اب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آنے لگ گئی ہے. پہلے لوگ دیکھا دیکھی بنا لیتے تھے، اور اکثر سوسائٹیز میں پھر لوگوں کے جب گھر بیٹھنا شروع ہوئے اور پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ جو ہمارا پلاٹ تھا یہ تو بھرائی والی جگہ پہ تھا، یہاں پہ فلنگ ہوئی تھی اور اب ان کی فاؤنڈیشن بیٹھ رہی ہے، تو پھر اب لوگوں نے باقاعدہ اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیزائن کروانا شروع کر دیا. تو یہ جو فٹنگ کا ڈیٹیل ہے، اس میں یہ جو کالمز ہیں یہ آئسولیٹڈ فٹنگ ہے اس کی، یہ کالموں کی ڈیٹیل آ گئی ساری، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا میں سیکشن بھی دکھاتا ہوں. جو انجینئرنگ کے لوگ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ کس طرح اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس طرح دی گئی ہے. سب سے پہلے اس میں نیچے اس نے جو ہمارے پاس گریولز ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر پی سی سی ہے ایک 4-8 کی، پھر اس کے بعد بیڈ ہے پورا 18 انچ کا یہاں پہ بیڈ ڈالا گیا ہے، اور اسی میں سے کالم جو کالموں کا سٹیل ہے وہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا سٹرکچر ہے، یہ پلان ہے فٹنگ کا. اور یہ آر سی سی جو والز ہیں جو یہ والی جو اکثر بیسمنٹ پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، وہ والز آپ نے اس کا سٹیل کس طرح نیچے سے لے کے آنا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے. اسی طرح پھر کالمز کی کون سا اب C1 کالم ہے، اس میں 6 ستر کے اس نے 8 بارز جو ہیں وہ ڈیزائن ہوئی ہیں، اور ایز پر اسٹرکچر لوڈ ایز پر تمام جو بھی ریکوائرمنٹ کے اس کا کالم جو ہے وہ ان کا سٹیل ڈیزائن کیا گیا ہے. اسی طرح پھر کالم لے آؤٹ پلان آ گیا، اور اس کے علاوہ لفٹ وال. اب یہاں پہ اس گھر پہ لفٹ بھی انہوں نے بنانی تھی، تو اس کے لیے بھی 9 انچ کی یہ برک کنکریٹ کی وال ہے لفٹ کے لیے چاروں طرف، اور ان کا سٹیل بھی دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو اسٹرکچر انجینئر ہی بتا سکتا ہے. سیڑھی کا سریا اسٹیئرس کے جو رینفورسمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو سلیب ہے اس میں کون سا سٹیل ڈالنا ہے، باٹم بارز کون سی ہیں، ایکسٹرا بارز کون سی ہیں، بیم میں کون سا سٹیل ڈالنا ہے بیم کے لیے. اور پھر یہ بیموں کے سیکشن آگے، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آر ٹو زیڈ جو بھی اسٹرکچر کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ اس میں ہم بتاتے بھی ہیں. جس طرح یہ اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہے اور یہ اس کا پلان ہے، تو بتاتے بھی ہیں، ہم ڈیزائن بھی کر کے دیتے ہیں. بے شک آپ کا 5 مرلے کا گھر بھی ہے، آپ جہاں پہ اس پہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے اس کی کنسٹرکشن پہ، تو اس کا جب میپ بھی بنوا لیں گے آپ کسی سے، تو تھوڑی سی آپ کوشش کر کے اس کا سٹرکچر بھی ڈیزائن کروا لیں، تاکہ اس چیز کی گارنٹی ہو جائے کہ آپ جب اس کے مطابق اس سٹرکچر کے مطابق ڈرائنگ کے مطابق اپنا گھر بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ گھر سیف ہوگا، اور آپ کو اس چیز کی تسلی ہوگی کہ باقاعدہ کسی انجینئر نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ جو ہے یہ سیف ہے. تو یہ چیزیں میں پچھلی ویڈیوز میں بھی میں کافی زور دے چکا ہوں کہ اب بہت ترقی کر لی ہے انجینئرنگ نے. اب لوگ پہلے تو لوگ میپ بھی نہیں بنواتے تھے، لیکن اب لوگوں نے میپ تو بنوانا شروع کر دیے، میپ کے مطابق بنواتے ہیں اپنا گھر. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو اسٹرکچر ڈیزائن نہیں کرواتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جس کو ہم کام دیں گے وہ اپنی مرضی سے اسٹرکچر کو بنا دے گا. اور چھوٹے گھروں میں تو چل جاتا ہے، اگر آپ کی عام سوئل ہے یا آپ کی جو مضبوط جگہ تھی وہاں پہ ٹپیکل اسٹرکچر بھی چل جائے گا. لیکن سوسائٹیز میں اور جو بڑے پلاٹ ہیں 10 مرلے سے جو بڑے ہیں، خاص طور پہ ان پہ اسٹرکچر ڈیزائن میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہونا چاہیے. اور اب تو خیر ہمارے ادھر راولپنڈی اور اسلام آباد میں تو اسٹرکچر کی جو سبمیشن ہے وہ جمع کروانی پڑتی ہیں اور ورکنگ ڈرائنگز لوگ بنواتے ہیں. لیکن پھر بھی اکثر کچھ علاقوں سے دوست فون کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ابھی تک اسٹرکچر انجینئر اویلیبل نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس کو ڈیزائن نہیں بھی کرواتے. اگر آپ ہم سے ڈیزائن کروانا چاہیں اسٹرکچر، تو نیچے میرا ڈسکرپشن میں نمبر ہے محمد سعد کے نام سے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا پلان بنا ہوا ہو، آپ کی سوئل ٹیسٹنگ کی رپورٹ آپ ہمیں بھیجیں جو آپ نے سوئل ٹیسٹ کروایا ہے،
اس کے بعد آپ اپنا پلان بھیجیں، کیڈ فائل بھیجیں یا اس کا جو بھی پلان آپ ہمیں بھیجیں، ہم آپ کو اسٹرکچر ڈیزائن کروائیں گے۔ اگر آپ نے